آج ہم سولف ٹیبلٹ اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولہ دیکھ لیتے ہیں۔ سولفیناسین سکسینیٹ اس کے جنیرک فارمولہ ہے اور یہ 5 ملی گرام میں اس ٹیبلٹ میں شامل ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، آپ کو بہت زیادہ حاجت محسوس ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو مثانہ ہے وہ اوور ایکٹیو ہو گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہی آپ کو بار بار پیشاب آ رہا ہے اور آپ سے کنٹرول بھی نہیں ہو پاتا، اتنا جلدی آ رہا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، بعض اوقات آپ کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ تو یہ سارا علامات اوور ایکٹیو بلیڈر کے کہ آپ کا مثانہ زیادہ ہو رہا ہے، اس پیشاب کو بار بار جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم اس ٹیبلٹ کو یوز کرتے ہیں۔ یہ مسکرینک ریسیپٹر اینٹاگونسٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ جو مسکرینک آپ کا ریسیپٹر ہے وہ اس کے 2 کام ہیں۔ ایک تو یہ جو بلیڈر ہے مثانہ ہے اس کی کنٹریکشن میں اہم کردار ادا کرنا، دوسرا جو سلائیوا ہے اس کی سیکریشن کو سٹیمولیٹ کرتا ہے۔ تو جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو یہ جو مثانہ ہے اس کی جو کنٹریکشن ہو رہی ہے اس کو جا کے یہ انہیبٹ کر دے گا، اس کا کام روک دے گا، جس کی وجہ سے آپ کو پیشاب کی جو بار بار حاجت محسوس ہوتی ہے، بار بار آپ کو آ رہا ہے، بہت زیادہ آ رہا ہے، یہ سارا رک جائے گا، آپ کا جو نارمل پروسیس ہے وہ پھر شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ بچے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، حاملہ خواتین اس کو استعمال نہیں کر سکتی، دودھ پلانے والی مائیں اس کو استعمال نہیں کر سکتی، وہ لوگ جن کو الرجی یا ہائپر سینسٹیوٹی ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو یورینری ریٹینشن ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے، جی آئی ٹی موٹیلٹی کسی کی کم ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو آنکھوں کا موتیا ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہو رہا دوائیوں سے، تب بھی وہ بھی لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور کتنی مرتبہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو 5 ملی گرام سے سٹارٹ کرنا ہے، اس کے بعد اگر آرام نہ آئے پھر آپ 10 ملی گرام بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ 1 ٹیبلٹ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اور وہ افراد جن کو گردوں کے مسائل ہیں یا جگر کے مسائل ہیں یا جی آئی ٹی موٹیلٹی جن کی کم ہے، ان کے لیے ڈوز آپ 5 ملی گرام ہی رکھیں گے، 10 ملی گرام ان کے لیے ہرگز نہیں کرنی۔ اور اس کو آپ خالی پیٹ استعمال کریں گے تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، ابزارپشن اس کی جلدی ہوگی اور زیادہ ہوگی۔ اب ہم اس کی ایڈورس ڈرگ ریئیکشن مضر صحت اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کو اس سے آپ کا منہ خشک ہو سکتا ہے، کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے، آپ کو دھندلا دکھائی دے سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد۔ اس کے علاوہ آپ کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو استعمال کرنے کے بعد یورینری ٹریکٹ انفیکشن آپ کو ہو سکتا ہے۔ اور 2 خطرناک اس کے جو ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کو استعمال جیسے ہی کریں گے، بے شک آپ کی فرسٹ ڈوز ہو، تو اسی وقت آپ کو اینافلیکٹک ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو سویلنگ ہو سکتی ہے آپ کے ہونٹوں پہ، آپ کے چہرے پہ، آنکھوں پہ یا پھر آپ کے سانس کی نالی میں۔ تو جیسے ہی اگر یہ 2 چیزیں ہوں، اینافلیکٹک ریئیکشن ہو جس کی آپ کے جسم پہ الرجی ہوگی، اور دوسرے نمبر پر سویلنگ اگر آپ کو ہو، تب آپ نے اس کا استعمال بند کر دینا ہے اور فوری طور پر قریبی ہسپتال سے رجوع کرنا ہے۔ تو یہ آج کا ٹاپک سارا اس ٹیبلٹ کے بارے میں تھا۔ امید ہے آپ کو تفصیلاً سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔